بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شاہد گھمن اور میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں ماسکو میں اوورسیز پاکستان بلوچ یونٹی کے رجیم بیٹھی ہوئی ہے۔ چیئرمین ڈاکٹر جمعہ خان مری صاحب تشریف فرما ہیں، ان کے ساتھ ہیں ملک شہباز صاحب جو اوورسیز پاکستان بلوچ یونٹی کے پریزیڈنٹ ہیں، اور اوورسیز پاکستان بلوچ یونٹی کے پنجاب کے کوارڈینیٹر چودھری زاہد خورشید صاحب بھی میرے ساتھ موجود ہیں۔ آج ہم بات کریں گے جو کشمیر کی موجودہ صورتحال ہے، جو انڈیا نے 370A آرٹیکل ختم کر کے آئینی حیثیت ختم کی ہے کشمیر کی، اور کشمیریوں کو یرغمال بنا دیا ہے اور ان کو ایک جیل خانہ بنا دیا ہے۔ لیکن یہ اقدام ہم پاکستانیوں کو، نہ صرف پوری دنیا میں بسنے والے مسلمانوں کو اور جو کشمیر کے ساتھ ہمدردی رکھتے ہیں، جو کشمیری عوام ہے، ان کے کسی کو یہ پسند نہیں اور انڈیا کے اس اقدام کی پرزور مذمت کرتے ہیں۔ تو چلتے ہیں، میں اپنے مہمانوں کی طرف ڈاکٹر جمعہ خان مری صاحب سے پوچھوں گا کہ ڈاکٹر صاحب، یہ انڈیا کو یہ کیا سوجی، یہ اقدام کر کے اس کے پس پردہ حقائق کیا ہیں؟ یہ جو انڈیا نے یہ گیم بہت بڑا گیم پلان کر کے کھیلا ہے۔ جی، پہلے تو انڈیا نے جو بھی کیا یہ ایک پرانا ایشو نہیں ہے۔ کشمیر جو پچھلے 70 سالوں سے یہ ایک انسانی سانحہ بن کے رہا ہے ایریا میں۔ تو مودی گورنمنٹ الیکٹ ہوا اس پرومس پر کہ وہ جب الیکٹ ہوں گے تو اس جو آرٹیکل اس کو رد کریں گے، یعنی کہ وہ ایک ایکسٹریمسٹ ایجنڈے پر الیکٹ ہوئے ہیں۔ وہ اپنے جو ہندو ایکسٹریمسٹ ہیں ان کو خوش کرنے کے لیے انہوں نے یہ کیا ہوا۔ سب سے پہلے تو انہوں نے جو بھی کیا یہ ایک بلنڈر ہے، یہ انٹرنیشنل لا کے خلاف ورزی ہے، UN چارٹر کے خلاف ورزی ہے۔ انہوں نے اپنے پیر پر خود کلاڑی ماری ہے، اس لیے یہ ایک فیل اٹیمپٹ ہے اور یہ فیل رہے گا، اور انٹرنیشنل کمیونٹی میں ان کا جو ساخت ہے، انڈیا کا ایک امیج ہے، وہ ختم ہو گیا اس ایکشن سے۔ تو ڈاکٹر صاحب، نریندر مودی چاہتا تھا کہ یہ میں ایسا گیم کروں، انڈیا کے ساتھ کشمیر کو ضم کر کے یہ ایسی گیم کروں کہ لوگ دنیا حیران ہو جائے، پریشان کر دیا اس نے۔ آپ کشمیریوں کے بارے میں کیا اس وقت جو صورتحال ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ پہلے تو آپ مودی کا ہسٹری دیکھیں، وہ ایک ایکسٹریمسٹ بندہ ہے۔ انہوں نے گجرات میں مسلمانوں کا جو قتل عام کیا ہوا ہے، وہ کسی بھی صورت میں مسلمانوں کو ادھر ڈسکریمنیٹ کرتے ہیں، نہ صرف مسلمانوں کو، جتنا وہاں پر سکھ رہتے ہیں، وہاں پر جو عیسائی کمیونٹی ہے، انہوں نے اس ایکشن سے سب کا جو ہے نا وہ بال کھڑے کر دیے ہیں، سب اب خطرے میں ہیں۔ کشمیر میں تو پہلے سے ایک کرفیو میں رہا ہے پچھلے 70 سال سے۔ 9 لاکھ فوجی ادھر کشمیریوں پر، یعنی کہ ہر 5 کشمیریوں کے لیے ایک فوجی کھڑا ہے۔ تو یہ ظاہر ہے کہ دنیا میں جو ہے نا ایک ہسٹوریکل جو ورسٹ ٹائپ آف سپریشن ہے، آپریشن ہے، اسی طرح کا ہے۔ پہلا جو کشمیر میں، دوسرا جو اس وقت اسرائیل فلسطین میں، یہ دونوں مودی آپ کو پتہ ہے کہ نتنیاہو کا بڑا دوست ہے، ان دونوں کا یاری ہے۔ یاری اس بات پر اور انڈیا کا یہ گٹھ جوڑ ہے، بالکل۔ یہ سارا سبق نتنیاہو نے ان کو سکھایا۔ یہ آ کر وہی فلسطین کا جو ایک نتنیاہو کرتا ہے، وہ مودی اس کو ریپیٹ کر رہا ہے کشمیر میں۔ میرے ساتھ موجود ہے جی اگلا جناب ملک شہباز صاحب، آپ سے پوچھوں گا کہ یہ جو انڈیا نے یہ سنگین غلطی کہہ لیں، سنگین قدم اٹھایا ہے، اس کے مستقبل میں کیا اثرات اس کو دیکھ رہے ہیں؟ اس میں بھارت کے اس غیر آئینی اقدام کو کشمیری عوام کسی بھی صورت میں قبول نہیں کرے گی۔ اس کے اپوزٹ انڈیا میں کشمیر میں ہزاروں کشمیریوں کو شہید کیا جائے گا، اور کشمیری پھر اس کے رد عمل میں اپنی سرزمین کی حفاظت کے لیے کرتے ہوئے انڈین فوج کا کشمیر میں قبرستان بنائیں گے، کیونکہ دنیا کی گواہ ہے، ہسٹری ہے کہ جب کسی انسان کو عذاب آنا ہوتا ہے تو اس سے غلطی ہوتی ہے۔ اب مودی گورنمنٹ پہ یہ جو BJP ہے، اس کے اوپر عذاب آنا ہے، اور ان سے یہ غلطی ہوئی ہے، اور اس غلطی کا وہ جو ہے ان کو بہت زیادہ نقصان ہوگا۔ اس میں اور بھی بہت ساری طریقے جو ہیں انہوں نے بھی ایک دم سے
ہوا لی ہے، اس میں سکھ ہو گئے، خالصتان ہو گیا، اس کے اندر اور بہت زیادہ جو ہیں انڈیا میں علیحدہ جو اسٹیٹ بنانا چاہتے ہیں جو قومیں ہیں، تو لہٰذا اس کا مودی گورنمنٹ کو اور انڈیا کو بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑے گا اور اٹھا بھی رہے ہیں۔ ملک صاحب آپ نے بہت اچھا جواب دیا۔ چودھری ظاہر خورشید صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ آئین کی منسوخی کر کے انڈیا نے جو کہہ لیں کہ اس وقت پاکستانیوں کے ساتھ ساتھ پوری دنیا اس کو دیکھ رہی ہے کہ یہ انڈیا نے بہت بڑا غلط کام کیا اور بلنڈر کیا ہے، تو کشمیر میں اس وقت جو صورتحال اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ شاہ صاحب یہ بڑا افسوسناک واقعہ اور پوری امت مسلمانوں کے لیے، ہم سب مسلمان بھائیوں کے لیے ایک انتہائی افسوسناک بات ہے جو وہاں پہ ظلم ہو رہے ہیں، جو قتل و غارت ہو رہی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو اس ٹائم ایک پلیٹ فارم پہ کھڑا ہونا چاہیے، اور یہ انڈیا نے جو اقدام اٹھایا اس کی مکمل مزاحمت کرنی چاہیے۔ آپ ایک چیز دیکھیں کہ جب سے 2008 سے مودی کی حکومت آئی ہے، یہ کبھی گائے کے نام پہ مسلمانوں کو قتل کرتا ہے، کبھی گجرات میں دنگا فساد کرواتا ہے، کبھی کشمیر میں لوگوں کو مارا جاتا ہے۔ ایکچولی اس کے دماغ میں صرف ہندوازم اور نہ یہ سکھوں کے بارے میں سوچتا ہے، نہ یہ کشمیریوں کے بارے میں سوچتا ہے، نہ یہ دوسرے کے بارے میں سوچتا ہے، یہ صرف ہندوازم کے بارے میں سوچتا ہے۔ میں ایز اے اوورسیز پاکستانی، دیکھیں کشمیر میں جب بھی کسی نوجوان نے اپنی آزادی کے لیے آواز اٹھائی ہے، اس کو ٹیررزم کہہ کے، دہشت گرد کہہ کے اس کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ 19 سال کا لڑکا بحران وانی، جس نے اپنی کشمیری بھائیوں کے لیے آواز اٹھائی، 22 سال کی عمر میں اس کو شہید کر دیا جاتا ہے۔ میں ایک چیز پوچھنا چاہتا ہوں مودی سے، انڈین گورنمنٹ سے، کہ تم کشمیریوں کو کتنا مارو گے؟ میں بھی ایک بحران وانی ہوں، آپ بھی ایک بحران وانی ہے، پورے پاکستان کے چاروں صوبوں کی جو عوام ہے وہ سب ایک بحران وانی ہے، تم کتنے بحران وانی مارو گے؟ تو کہنے کا مقصد یہ ہے شاہ صاحب کہ ابھی جو صورتحال ہے، انڈین ٹی وی دکھا رہا ہے کہ جناب وہاں پہ عید کی نماز بڑے جوش و خروش سے ہوئی، لوگوں میں مٹھائیاں تقسیم کی گئی۔ آپ یقین کیجئے اتنا جھوٹا پروپیگنڈا ہے، ان لوگوں کو قید کیا ہوا ہے۔ آپ یہ دیکھیں 11-12 دن ہو گیا، وہاں پہ کوئی سگنل نہیں ہے، کوئی ٹیلی فون کام نہیں کر رہا ہے، کرفیو لگا ہوا ہے۔ آپ کس بات کی مٹھائیاں وہاں پہ لوگوں کو کھلا رہے ہیں؟ 4 آدمی اکٹھے کر کے فوجیوں کے درمیان میں آپ ان کو مٹھائی کھلاتے ہوئے ٹی وی میں دکھاتے ہیں، یہ کہاں کی انسانیت ہے؟ کیوں اقوام متحدہ اور دوسرے لوگ جو ہے اس چیز کا ایکشن نہیں لیتے؟ آپ نے پورے کشمیریوں کو ایک جیل میں بند کیا ہوا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں ڈاکٹر صاحب آج انڈیا کا یوم آزادی تو وہ منا رہا ہے، لیکن پاکستانی قوم یوم سیاہ منا رہی ہے، اور یوم سیاہ کے موقع پر کشمیری عوام جو کشمیری سابقہ حکمران تھے اور حریت رہنما، ان کے بارے میں آپ کیا پیغام دیں گے؟ جی، آج ہم جب کشمیر کے بارے میں سوچتے ہیں اور وہاں جو حالات نظر آ رہے ہیں، ہم سارے پاکستانی بلکہ سارے امت اسلام ان کے ساتھ ہے۔ ہم ان کو یہ میسیج دینا چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، کشمیری ہمارے بھائی ہیں، ہم ان کو کبھی تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ اس لیے آج انڈیا جو اپنا ایک خود ساختہ نیشنلزم کی آڑ پہ چل رہا ہے، اسی طرح ہمارے دل میں اور جذبات آزادی کشمیر کے لیے بڑھتا جا رہا ہے۔ ڈاکٹر جمعہ صاحب، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ بلوچ یونٹی، آپ کی جو اوورسیز پاکستان بلوچ یونٹی ہے، یہ پوری دنیا میں کشمیر کے مسئلے کو اجاگر کرے گی، ہائی لائٹ کرے گی؟ آپ اس میں کیا اقدامات کریں گے؟ بالکل جی، ہم پہلے بھی کر چکے ہیں۔ میں پچھلی بار جب یورپ گیا تھا تو ادھر ہم نے بہت بڑے گیدرنگ کی تھی، اور ادھر ہم نے ایک فاؤنڈیشن رکھا ہے کشمیر مسئلے کے لیے۔ ابھی بھی انشاءاللہ میں سپٹمبر میں جا رہا ہوں یورپ، ادھر پورے جو پاکستانی کمیونٹی ہے ان سے انٹریکشن ہماری ہوئی ہے،
वो इंशाल्लाह हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाएंगे कि इंडिया के हर कॉन्सुलेट, हर एम्बेसी के सामने डेमोन्स्ट्रेशन हो जाएगी। इधर भी हम कोशिश करेंगे कि रशियन गवर्नमेंट से हम इजाज़त लेकर UN के ऑफिस के सामने जाएंगे, रशियन मीडिया को बुलाएंगे, रशियन मीडिया से इंटरेक्ट करेंगे। और जिस तरह प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने खुद अपनी स्पीच में आज कहा कि वो कश्मीरियों के लिए एम्बेसडर बनेगा, हम सारे पाकिस्तानी बाहर कश्मीरियों के लिए सिपाही और एम्बेसडर बन के रहेंगे। मैं यहाँ पे इनका साथ देना चाहता हूँ जी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जितने भी कश्मीरी जो हमारे भाई हैं, जो नौजवान की आदत है, मैं उनको एक पैगाम देना चाहता हूँ कि आप लोग सब मिल के एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे हो जाए। पाकिस्तान की अवाम पहले भी आपके साथ थी, अब भी आपके साथ है। कश्मीरी अवाम, हमारा जो दिल धड़कता था वो कश्मीरी अवाम के लिए धड़कता था, आज भी धड़कता है। हम किसी भी मौके पे कश्मीरी अपने भाइयों को अकेला नहीं छोड़ेंगे, ये हमारा वादा है। जनाब मलिक साहब, आप बहसियत सदर ओवरसीज पाकिस्तान बलोच यूनिटी, कश्मीर के इस इशू को आप क्या इक़दाम चाहते हैं कि दुनिया में हम दुनिया को इसका इंडिया का मकरूह चेहरा दिखाएं और इंडिया जो कश्मीर में मजालम हो रहे हैं, वो मजालम ढा रहा है, ओपनली पूरी दुनिया के सामने इसको नंगा किया जाए, तो क्या आपके पास क्या तजावीज़ है? मेरा ये ख्याल है कि ये जो जुल्म हो रहा है, जो कत्ल गारत हो रही है कश्मीर में, उधर उन्होंने हर तरह की जो फैसिलिटीज़ है वो बंद की हुई है। इंटरनेट सर्विस, सैटेलाइट सर्विस, किसी मीडिया को कश्मीर में दाखिले की इजाज़त नहीं है। और वो जो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि जैसे जाहिर साहब यानी अपने ही चैनल बुला के दो चार इकट्ठे करके ड्रामा कर रहे हैं, हकीकत नहीं दिखा रहे। हकीकत में वो बिल्कुल उसके बरक्स है। तो हमारी ये कोशिश है कि जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि वो कश्मीर का जो वो बनेंगे एम्बेसडर पूरी दुनिया में, उन्होंने मेरे ख्याल से अनाउंस भी किया है कि सबसे पहले वो अमेरिका जा रहे हैं उस सिलसिले में। तो हमारी तरफ से सब कश्मीरी भाइयों को वहाँ पे जितनी भी लोग हैं, हुर्रियत जो रहनुमा हैं, उनको चाहिए, वहाँ के नौजवान, वहाँ के जो दानिश्वर लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, उन सबको चाहिए कि वो एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे हों और कश्मीर के आज़ादी के लिए जो जद्दोजहद है वो उसमें एक दूसरे का साथ दें और यक ज़ुबान हो के उस मसले का हल निकालने की कोशिश करें। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक उनकी मदद फरमाएंगे। डॉक्टर जुमा साहब, आखिर में आप कोई पैगाम पाकिस्तानी नौजवानों को और बिलखुसूस आप नरेंद्र मोदी को क्या पैगाम देंगे? जी, नरेंद्र मोदी को मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि आपने जो कदम उठाए ये अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मारा, ये फेल हो जाओगे, इसमें आपकी बदनामी हो जाएगी, आपकी गवर्नमेंट जा सकती है। पाकिस्तानी नौजवानों के लिए और कश्मीरी नौजवानों के लिए ये पैगाम है कि आप मुतहद हो। आपने देखा कि इंडिया के अंदर भी बहुत सारा प्रोटेस्ट हो रहा है नरेंद्र मोदी के खिलाफ, जो ये कदम उठाया। बिल्कुल, इंडिया में इस वक्त खुद हिंदू जो सेकुलर अपने आप को कहते हैं, जिनकी मेजॉरिटी है, वो अपने आप को बहुत अनसेफ महसूस करते हैं। इंडियन बहुत एक्टर्स, राइटर्स, उनके घरों के सामने ये एक्सट्रीमिस्ट हिंदू जो है ना वो टमाटो फेंकते हैं, एग फेंकते हैं, उनको मार्केटों में मतलब हैरान कर रहे हैं। इसी तरह पूरे हिंदुस्तान में आजकल न सिर्फ सिख महसूस करते हैं अपने आप को, न मुसलमान न ईसाई, सब इस वक्त खतरे में रहते हैं। यानी नरेंद्र मोदी की हुकूमत के बाद अक़लियत में जो सिख हैं, मुसलमान हैं, ईसाई हैं, ये गैर महफूज पाए जा रहे हैं। नहीं, आप ये सोच रहे हैं कि सिर्फ 40% जो एक्सट्रीमिस्ट हिंदू पार्टी हैं, नरेंद्र मोदी की पार्टी वाले, बाकी सारे इंडियन अपने आप को इनसिक्योर फील करते हैं, क्योंकि इंडिया अपने आप को हमेशा बड़ा डेमोक्रेसी कहता है। वो डेमोक्रेसी का आज नाम निशान नहीं, क्योंकि मोदी ने जो कदम उठाया, पूरी दुनिया आज मोदी पर हंस रहा है। न सिर्फ हिंदुस्तान के अपने अवाम डर रहा है हिंदुस्तान इनके इस एक्शन से, बल्कि पूरी दुनिया इस वक्त परेशान है कि इतना बड़ा मुल्क जो है ना ऐसे एक्शन लेकर वो 2 एटम पावर को जंग के करीब ला रहा है। इसमें पूरी दुनिया को एक खतरा है, इसलिए मोदी को पीछे हटना चाहिए और हटेगा, क्योंकि अगर
वो खुद नहीं हटेगा तो पूरी दुनिया का जो है रशिया दो एटमी पावर्स का खतरा है, जंग का खतरा है, पूरी दुनिया में इस वक्त परेशानी का आलम है। ये अगर इनकी फाइट होती है कश्मीर पे, बिल्कुल, तो दुनिया तबाही के धामे पे है। तो इसलिए बेहतर ये मसला जब तक हल नहीं होगा तब तक ये मामला रहेगा। दुनिया को झंझोड़ने की जरूरत है, दुनिया इसमें इन्वॉल्व होकर ये मसला हल करवाए। इसलिए पाकिस्तान को हर प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करना है, पूरी दुनिया को आगाही फैलाना है कि भाई जो मोदी ने जो ये एक्शन लिया है इसमें न सिर्फ पाकिस्तान के लिए या कश्मीरी अवाम के लिए खतरा है, ये पूरी दुनिया के लिए खतरा है। क्योंकि खुदा न खास्ता कहीं भी नर्वस सिचुएशन क्रिएट करके दोनों फौजें खड़ी हैं आपस में, कोई भी गलत फायरिंग होती है तो ये न्यूक्लियर फायरिंग में चढ़ सकती है। जी बहुत शुक्रिया जनाब डॉक्टर जुमा खान मरी साहब, जाहिर रशीद साहब, मलिक शहबाज साहब। जी नाजरीन, आपने ओवरसीज पाकिस्तान बलोच यूनिटी के प्लेटफॉर्म मास्को से जो आज उनकी क़यादत मेरे साथ गुफ्तगू कर रही थी, कश्मीर का जो इशू बना हुआ है इस पर उन्होंने ढेर सारी ज़बरदस्त गुफ्तगू की और पूरी दुनिया को हम बताना चाहते हैं कि हम कश्मीरियों के साथ हैं। हम पाकिस्तानी चाहते हैं कि कश्मीरी नहते कश्मीरियों पे जुल्म ना हो, जुल्म जो एक अरसे से कर रहा है कश्मीर पे इंडिया, हम आज भी कश्मीर के साथ हैं। पाकिस्तान की शारक था कश्मीर, है और रहेगा, और इंशाल्लाह कश्मीरी कभी भी अपने आप को कभी अकेला नहीं महसूस करेंगे। चाहे ओवरसीज में पाकिस्तानी बैठे हों, पाकिस्तान में पाकिस्तानी बैठे हैं, वो कश्मीरियों के हर वक्त साथ हैं। और मेरे साथ जो आज जो लीड कर रहे हैं ओवरसीज पाकिस्तान बलोच यूनिटी को, इनकी क़यादत आज वो भी अली ऐलान कर रही है कि पूरी दुनिया में हम इंडिया का घिनौना चेहरा, मकरूह चेहरा नरेंद्र मोदी का पूरी दुनिया के सामने अयां करेंगे और अपने कश्मीरी भाइयों का जो उनके साथ जुल्म और सितम हो रहा है दुनिया को दिखाएंगे। और इंशाल्लाह बहुत जल्द ये मसला हल होगा और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। अपने मेजबान शाहिद गुमन को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।